بے نظیر آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کیا یہ جو آپٹکس گئے اور آپٹکس سے زیادہ جو مثال سیٹ کی گئی ٹھیک تھا یا نہیں؟ لینا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کہا جائے، کیونکہ لگتا ہے کہ کوئی ذمہ داری کا شاید احساس نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے. ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک خبر پڑھی تھی، جیو پہ آئی تھی، کہ پشاور میں ایک ٹیشو کی فیکٹری تھی، اس میں آگ لگ گئی اور کئی گھنٹوں تک وہ آگ جو تھی وہ جلتی رہی، جس کی وجہ سے ان کو 25 ریسکیو 112 کی گاڑیاں منگوانی پڑی، 100 سے زیادہ اہلکار ریسکیو کے بلانے پڑے، بلکہ پشاور میں کم پڑ گئے تھے تو آس پاس کے جو ضلع تھے وہاں سے انہوں نے بلائے. لیکن اس قسم کے حالات میں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم 40 جو ہے ریسکیو 112 کے اہلکار ان کو ہم ایک سیاسی جلسے میں بھیج دیتے ہیں. پھر آپ کے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ. آپ کے جو پولیس والے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں بہتر سہولتیں دی جائے، ہمیں ٹریننگ دی جائے، ہمیں پروٹیکٹیو گیئر دیا جائے تاکہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. لیکن نہیں، آپ نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ میں پولیس کو ایک سیاسی جلسے میں بھیج دوں، اور وہ بھی ایسا سیاسی جلسہ جس میں آپ خود گئے، کارکنان کو بھی بلایا، اور خود آپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، اور جو کارکنان تھے اور جو یہ سرکاری افسران تھے ان بیچاروں کو آپ نے جیل بھیج دیا. تو بڑی سمپل سی بات ہے لینا کہ یہ سرکاری افسران ہیں، یہ آپ کے پرائیویٹ گارڈز نہیں ہیں، نہ ہی وزیر اعلیٰ کے پرائیویٹ گارڈز ہیں کہ آپ ان کو بلائیں، کیونکہ ان کے جو تنخواہیں ہیں وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جاتی ہیں، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف صوبے کی عوام کی خدمت کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کام کرنا ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ یہ وہاں پہ اتنی مشکلات ہے صوبے میں، لیکن جو پرائیورٹیز ہیں وہاں کے چیف منسٹر کی وہ کچھ اور ہی ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں بے نظیر کی رائے سے؟ میڈم شیخ، بے نظیر صاحبہ کی رائے اور آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے پتہ نہیں یہ سوال رکھا ہے آپ نے کسی دن کہ نہیں، کہ زوال وہ جو جس کو عروج ہو، جو سر چڑھ کر بولے. یعنی اپنی پی آئی اے کے لیے 10 ارب کی بولی لگی ہے، اپنی پی آئی اے کے لیے 10 ارب کی بولی لگی ہے. 80-85 ارب مانگا تھا حکومت نے، انہوں نے کہا 10 ارب لے لو، لینا ہے تو. 6 پارٹیاں تھیں، ایک فائنل میں آئی اور اس نے بھی 10 ارب لگائی. اور دوسری خبر مزے کی ہے کہ ایف آئی اے بشرا بی بی کی ضمانت کینسل کروانے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے. تو وہ کدھر گئے ہیں سارے جو ڈیلوں کے راگ الاپ رہے تھے، ڈیلیں ڈھیلیں اور سیٹلمنٹ کی باتیں کر رہے تھے، ان کو تو ذرا کسی دن لائیے گا. اور تیسری علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہے، بڑے بھولے آدمی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس میں جب توڑ پھوڑ ہوئی اور تو میرے 2 موبائل، اہم دستاویزات، سامان، نقدی اور کپڑے یہ چوری کر لیے گئے. اور لیکن ایک وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ موبائل سے میں نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا. بھائی میرے آج کل تو بڑے سافٹ ویئر ہیں جو ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. خیر واپس آتے ہیں اپنے سوال پہ. میڈم شیخ، رہائی کے بعد جب یہ ملازمین پہنچے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور، گیٹ کھل گئے، علی امین گنڈا پور صاحب خود کھڑے تھے، پھول پاشی، جفیاں، فردن ملاقات، سیلفیاں، کھانے، پرموشن، بونس، چھٹی، اور چھٹی بھی 7 دن کی. اب میں حیران ہوں کہ جب یہ پھول پھینک رہے تھے تو کسی ایک نے پوچھا سر آپ کہاں تھے، چنا کتھاں گزاری یا رات وے، میرا جی دلیلاں دے وات وے، شاید کسی نے پوچھا ہو. اور جب میں نے پوچھا ان سے کہ یہ جو ملازمین آپ کے پکڑے گئے تھے یا آپ کے جو خیر سے ملازمین آپ آئے تھے لے کر، یہ کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آگے سے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی تھی، یہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتے ہیں، چونکہ حالات بھی کے پی میں خراب ہیں اور تو لہٰذا ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ ساتھ قافلہ ہوتا ہے. لیکن میڈم شیخ مجھے معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین آئے، لاہور والے جلسے میں بھی، پنڈی والے احتجاج میں بھی، ڈی چوک میں بھی، اور بلکہ کے پی کے سرکاری وسائل بھی استعمال ہوئے ہیں. اور اگر آپ سیاسی جلسے میں جا رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کرینے اور وہ جو سرکار کا وہ ہے، وہ جو وسائل ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور علی امین گنڈا پور صاحب غالباً یہ بھول گئے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہی بڑا اعتراض ہوتا تھا مسلم لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر
اور یعنی پٹواریوں کے ذریعے سیاست کرنا، پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے جلسے کرنا، اپنے لیے اور اپنی سیاست کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کرنا. اور علی امین گنڈا پور شاید بھول گئے ہیں کہ سرکاری اداروں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا، سرکاری اداروں کو سیاست زدہ کرنا، میرٹ کی بربادی، اقربا پروری یا اس طرح کی شاباشیاں، انہی چیزوں کو بدلنے کے لیے عمران خان سیاست میں آئے تھے. یہی کچھ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پچھلے 35 سال سے کر رہی ہے. تو پھر آپ کا فائدہ. تو میڈم شیخ یہ افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور اس پہ آئندہ محتاط رہنا چاہیے علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور کم از کم انہیں خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر جلسے پہ جا رہے ہیں، جلوس پہ جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا کچھ دیا ہے، آپ اپنی ذاتی سیکیورٹی لے کے جائیں یا کم سے کم سیکیورٹی لے کے جائیں. اور اس طرح بالکل قافلوں کے ساتھ اور جس میں سرکاری وسائل ہوں نہیں آنا چاہیے. سر وہ بھی زاویہ نا جو ابھی بے نظیر نے دیا، اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں آپ کہ صوبے اور وفاق آمنے سامنے ہونے کا تاثر ہوتا ہے اگر اس طرح سرکاری مشینری ہو درمیان میں؟ تو جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس سے. ٹھیک ہے، فخر آپ کی رائے؟ علینا، پہلی بات تو میں بھٹی صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ بالکل جس طرح عمران خان ہمیشہ ماضی میں باقی اپنی جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ان کے اوپر اعتراض ہی یہی ہوتا تھا کہ یہ جلسے میں ان کے لوگ نہیں آتے بلکہ سرکاری ملازمین، پٹواری، سکول کے اساتذہ، باقی جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو ہی لے کے جلسہ بھرتے تھے. اب یہ نوبت اگر پی ٹی آئی کے اوپر آ گئی ہے کہ جلسوں میں تو ایک حد تک سوچا جا سکتا ہے کہ چلیں سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کرتی ہوں گی، سرکاری وسائل کا استعمال، لیکن احتجاجوں میں اور ریاستی مشینری کے ساتھ آپ وفاق کے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ میرے لیے بھی، اور یہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے نئے ٹرینڈز سیٹ کرتی ہے، تو یہ ایک اور نیا ٹرینڈ جو انہوں نے سیٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کیا گیا ہے. جہاں تک یہ کہ یہ سرکاری وسائل کو یہاں تک لے آنا اور پھر اس کے بعد جب یہ رہا ہو جاتے ہیں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو 1 سٹیپ پروموشن دینا، تو اس کا میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح بے نظیر صاحبہ نے بھی کہا کہ جو ریاستی مشینری تھی، خاص طور کے اوپر جب یہ ایک فیکٹری میں آگ لگی اور اس پہ پھر ایمبولینسز نہیں تھی ان کے پاس یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں تھی، تو علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ یہ اس طرف بھی توجہ دیں اور جو ایمبولینس ہے اس کو 1 سٹیپ پروموشن دے کے یہ بھی ایئر ایمبولینس وہاں پہ اپنی منگوائیں صوبے میں. باقی جو کام ہے ڈیولپمنٹ کا یہ اس کی طرف توجہ دیں بجائے اس کے کہ یہ ملازمین جو ریاست کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں ان کو پروموشن دینا. تو یہ بھٹی صاحب سے بھی میں اگری کرتا ہوں اور بے نظیر صاحبہ سے بھی کہ یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دوسری بات، کیا یہ پی ٹی آئی جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نئی چیز ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نگران جب حکومت آئی تھی خیبر پختونخوا کی تو اس ٹائم انکشاف ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے کچھ جو لوگ بھرتی کیے تھے وہ سارے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے طور کے اوپر پھر وہ نگران حکومت نے نکالا تھا. تو یہ جو سرکاری جو وسائل ہیں وہ پارٹی کے لیے یہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہو رہے یا پارٹی کے پروپیگنڈا کے لیے، یہ ماضی میں بھی ہوتے آئے ہیں اور یہ سارا پارٹی پی ٹی آئی کی یہ جانتی ہے. اور یہ نگران حکومت میں وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر والا بھی تو اسکینڈل تھا نا سارا کا سارا، اس کا جو استعمال ہوتا تھا. اچھا آپ لوگ تو بات کر رہے ہیں اس کی ہیلتھ کیئر کی، لیکن ہیلتھ کیئر کے لیے وسائل نہیں ہے سر خیبر پختونخوا کے پاس، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ مجھے بتا دیجیے گا وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے، طلال چودھری صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر؟ دیکھیں علینا، اس حوالے سے مختلف وزراء نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ اس طرح جو سیاسی جو ریاستی اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، آپ پوری ایک مشینری لے کے ایک پوری صوبے کی حکومت کی، تو اس کے حوالے سے بالکل ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح یہ ابھی حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد عدالتوں سے ان کو رہائی مل گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ٹھیک ہے حقائق جو بھی ہوں، پروٹیسٹ کا بھی ہر ایک کو حق ہوتا ہے، احتجاج کیا جانا چاہیے، لیکن اگر اس طرح سرکاری وسائل اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کو لے کے ریاستی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے تو یہ عدلیہ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ کیفر کردار تک پہنچانے میں ہم نے دیکھا ہے برطانیہ میں جو ہوا ہے اس میں تمام تر جتنے بھی ادارے تھے وہ سارے 1 پیج کے اوپر آتے ہوئے انہوں نے جتنے بھی شر پسند جس طرح کے لوگ تھے ان کو فی الفور نہ صرف یہ کہ سزا دی بلکہ ایک ایگزامپل سیٹ کی تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو. مثال بنایا جائے. ہمارا جو انفارچونیٹلی تمام اداروں کے اپنے اپنے رخ ہیں. اچھا